السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ عورت کا یوٹیوب پر یا پھر کسی بھی سوشل نیٹ ورک پر بیان اور تقریر کرنا یا پھر کسی بھی طرح کے مسئلے مسائل کو بتلانا شریعت اسلام میں کیسا ہے۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے آج میں اسی بات کا مکمل خلاصہ کرنے والا ہوں، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند سے کسی صاحب نے سوال کیا ہے۔ سوال میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے، امید ہے کہ جناب بخیریت ہوں گے۔ حضرت جی، سوال یہ ہے کہ عورت کا تقریر کرنا کس حد تک جائز ہے؟ آج کل بہت سی خواتین یوٹیوب پر تقاریر اور مسائل بیان کرتی ہیں، اور جب انہیں روکا جائے تو وہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مثال پیش کرتی ہیں کہ وہ بھی مسئلہ بیان فرماتی تھیں۔ برائے کرم اس معاملہ میں رہنمائی فرمائیں۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے جواب میں دارالفتاء دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے، ضرورت کے وقت عورتوں کے لیے اجنبی مردوں سے بات کرنا، اسی طرح کوئی دینی مسئلہ یا حدیث وغیرہ بیان کرنا اگرچہ جائز ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وغیرہ سے ثابت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ضرورت واقعی ہو، یعنی کوئی دوسرا مرد مسئلہ بتانے والا نہ ہو اور نہ اپنی کسی محرم خاتون کے توسط سے معلوم کیا جا سکتا ہو، اور اس مسئلہ کی دینی اعتبار سے فوری ضرورت ہو وغیرہ۔ لیکن مائک پر یا یوٹیوب پر عورت کا تقریر کرنا یا مسائل بتلانا جائز نہیں، بالخصوص جب کہ اس کی آواز مردوں تک پہنچے، کیونکہ تقریر کے اندر آواز میں اتار چڑھاؤ اور لچک پائی جاتی ہے، جس سے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور ایک قول کے مطابق عورتوں کی آواز بھی پردہ ہے اور خلاف احتیاط تو بہر صورت ہے۔ اسی وجہ سے عورتوں کو اذان کہنے کی اجازت نہیں، اور دیگر تسبیحات و تذکیر و تحلیل پست آواز سے کہنے کا حکم ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو ضرورت کی بنا پر مردوں سے بات کرتے وقت آواز کو نرم رکھنے سے منع فرما دیا تھا۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو جیسا کہ آپ کے سامنے اس بات کا مکمل خلاصہ ہو چکا ہے کہ عورتوں کا یوٹیوب چینل پر یا کسی بھی سوشل نیٹ ورک پر بیان اور تقریر کرنا یا پھر مسئلے مسائل بتلانا شرعاً درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔ خدا حافظ۔